اس وقت افغانستان کی صورتحال پر اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے اوپر کہ کیا سٹانس لینا چاہیے، پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں، افغانستان کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال میں مزید کیا کچھ کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، اس پر بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب یہ دفاعی تجزیہ کار ہے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر مجھے یہ جاننا آپ سے، کبھی پنجشیر ویلی کے حوالے سے خبریں موصول ہوتی ہیں، کبھی ہمیں امریکی انخلاء کے حوالے سے متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر بھی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ افغانستان کی اوورآل صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے انیشیٹوز کو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ بڑے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کی سچویشن کا تعلق ہے وہ تو بالکل ابھی سٹیبل نہیں ہوئی، کیونکہ حکومت نہیں بن سکی، اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ایک یونینیمٹی کے ساتھ آپ نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے حکومت بنانی ہے، اور اس کی بات چیت ابھی چل رہی ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب آپ ملک کا روزمرہ کا نظام آپ نے چلانا ہو تو اس کے لیے تو حکومت ہونی ضروری ہے، اور اب حکومت نہیں ہوگی تو پھر وہ بیوروکریسی وغیرہ چلائے گی، اس میں پھر پرابلمز آتی ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک وقت لگے گا جب تک کہ حکومت بنتی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ حکومت بن جائے تو چیلنجز ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے کابل ایئرپورٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، قبضہ ہے، اور کوئی واضح پالیسی باہر انہوں نے امریکہ وغیرہ نے نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ افغانستان سے جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے، جی میں امریکہ جا رہا ہوں، تو وہاں پہ اتنا ہجوم کر دیا جس کی وجہ سے بد نظمی اور بعض جگہوں پہ فائرنگ وغیرہ ہو کے کیجولٹیز بھی ہوئی۔ پھر جو پنجشیر کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، وہاں پہ ان کے مذاکرات ناکام ہوئے۔ ان حالات میں اگر آج حکومت بن بھی جائے طالبان کی، تو جو بھی حکومت بن جائے اس میں پنجشیر پہ اگر ان کا قبضہ نہیں تو اس کا مطلب ہے پورے افغانستان کے اوپر ان کی ریٹ نہیں ہوگی، ان کی حکمرانی نہیں ہوگی پورے افغانستان پہ۔ نتیجہ یہ کہ وہاں سے پھر شورش چلتی رہے گی، کوئی نہ کوئی وہاں سے واقعات ہوتے رہیں گے، وہاں دہشت گرد بھی اس جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور ان کو بھی مل سکتی ہے وہاں چھپنے کی۔ تو یہ ابھی کافی سارے ایسے ایشوز ہیں۔ پھر ان کی مالیاتی پوزیشن کا مسئلہ ہے، چونکہ باہر سے امریکہ وغیرہ یہ لوگ ایڈ دیتے تھے، چلتا تھا معاملہ، وہ تو انہوں نے بند کر دیا، اور ان کے اپنے ذرائع ہے نہیں، اور انہوں نے لوگوں کو تنخواہیں بھی دینی ہوں گی یہ مہینے کے بعد۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھی ایک مسئلہ آ جائے گا جہاں لوگ ان کے پیچھے لگیں گے کہ جناب ہمیں کچھ کیا جائے۔ تو ان کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں، بہت سارا مسئلہ ہے، وقت لگے گا ان کو سیٹل ہو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جہاں تک ہے، پاکستان فوری طور پہ پاکستان کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے، تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے پاس میں جو کچھ بھی ہے، خوراک وہاں جانی ہے، غلہ جانا ہے، یا اس کے علاوہ ان کو کچھ اور مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان کو مہیا کی جائے تاکہ ان کا یہ مشکل وقت گزر جائے۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے، وہ جب چائنا، رشیا، پاکستان اور ایران وغیرہ یہ مل کے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہوگا وہاں پہ ٹی ٹی پی کا، جو کہ تحریک طالبان، اور اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ ہمارا مطالبہ بالکل موجود ہے، ہم نے طالبان سے بہت دفعہ یہ کہا بھی ہے، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے، انٹرنیشنل گارنٹی بھی دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہمیں توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ ان کو جیسے ہی حکومت وہ بنا لیتے ہیں تو ٹی ٹی پی والا مسئلہ بھی وہ حل کرائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک جو میں نقطہ سمجھ سکی ہوں جنرل صاحب حکومت بنانے سے متعلق، وہ تو پہلے طالبان کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکی انخلاء جب تک پورا نہیں ہوگا ہم کوئی کیبنٹ اپنی تشکیل نہیں دیں گے، کوئی گورنمنٹ نہیں بنے گی۔ اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید امریکی انخلاء کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ کل جو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ پریشرائز کیا جائے گا امریکہ کو کہ اپنے فوجیوں کو ابھی وہاں پر روکا جائے۔ معاملہ یہ آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی ہے، بنا کسی پلان کے طالبان نے تمام جیلوں سے قیدیوں کو رہا کر دیا، ان میں بڑے بڑے لیڈر ایسے ہیں جو شدت پسند گروہوں سے منسلک ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی کی ایک لہر اٹھ سکتی ہے، حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ کب تک انتظار کیا جائے جب تک طالبان کی کمیٹی وہ مکمل طور پہ آپریشنل نہیں ہو جاتی، اس کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے اندر کیسز ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جو کیسز ابھی نظر آ رہے ہیں وہ تو لازمی بات ہے، افغانستان سے تو فوری طور پہ نہیں چلے گی، پہلے کے جو سیل وغیرہ یہاں ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنے ذرائع ہوں گے، اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ فوری طور پہ نہیں،
وہ کچھ عرصہ اور بھی چلا سکتے ہیں اپنے معاملات کو. ٹھیک ہے. تو دہشت گردی کا تو یہ ایشو ہمیں فی الحال رہے گا, فوری طور پہ بند نہیں ہوگا. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں جب تک کسی حکومت کی پورے ملک کے اوپر حکمرانی نہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جو دہشت گردی آپ کے علاقے میں ہوئی ہے وہ اس جگہ سے ہوئی ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان کا کنٹرول سب جگہ پر. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم اناؤنس کریں گے جب یہ غیر ملکی افواج چلے جائیں گی, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس وقت کر لیں, آج کر لیں, جب بھی جی چاہے کریں گے, ان کی مرضی. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا سارے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں, کیا سب لوگوں نے اس پہ کوئی اتفاق رائے کر لی ہے جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طالبان کی آئیڈیالوجی ہے, وہ کیا لانا چاہتے ہیں, کس قسم کی شریعت, وہ آئین میں جانی ہے. آئین کیا سب نے متفقہ آئین اختیار کر لیا ہے, یہ بات ہو گئی. سو باوجود اس کے کہ یہ آگے بڑھیں گے حکومت یا وہ غیر ملکی افواج چلی بھی جائیں تو اختلافات بن سکتے ہیں کہیں نہ کسی چیز پہ. یہ اس کے دو ایشو ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز نے اپنا اپنا پاور شیئرنگ کرنی ہے, انہوں نے حکومت میں حصہ مانگنا ہے, جیسے کہ پنشیری مانگ رہے ہیں. پنشیریوں کا جھگڑا یہ ہے پنشیر والوں کا کہ انہوں نے 6 مانگے گورنر, انہوں نے کہا جی 6 صوبوں میں ہمارا گورنر ہونا چاہیے اور وزیر بھی ہمیں 2 دیں جس میں سے ایک وزیر خارجہ ہمارا ہونا چاہیے. طالبان شاید اتنا کچھ ان کو نہیں دے سکتے تو وہ اکڑ گئے. اسی طرح یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ لوگ اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان آئین میں ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں, شریعت کے نام پہ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جس پہ دوسرے لوگ اتفاق نہیں کرتے, تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت بنانی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی بہت کچھ ہے کرنے کو, اس وجہ سے پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے. ایک اور سوال, جب وقت آئے تو پھر بالکل صحیح. جنرل صاحب ایک اور سوال, کیا ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں یا بنے گی یا بن سکتی ہیں کہ پاکستان کو طالبان کی حکومت کو قبول کرنا پڑے؟ دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا اس چیز کے اوپر, یہ بڑی واضح چیز ہے. آپ ہمسائے ہیں, وہاں کی آبادی مسلمان لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو مدد دیتے رہیں تاکہ ان کے ہاں کوئی انسانی المیہ نہ ہو. صحیح. وہ بغیر ان کو ان کی ریکگنیشن کے بغیر ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں, وہ کرتے رہیں. لیکن یہ نہیں کہ ریکگنیشن ایک آفیشیل مسئلہ ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کو باوجود اس کے کہ یہ اگر ایک یونٹی گورنمنٹ بنا بھی لیں تو میرا نہیں خیال کہ مغربی دنیا ان کو ریکگنیشن دے گی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا عورتوں کے حقوق کے بارے میں یا دوسری تیسری چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں ان پہ یقین جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کہ واقعی یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب وہ دیکھنے کے وہ پتہ نہیں وہ سال تک دیکھیں گے, 2 سال دیکھیں گے, کب دیکھیں گے, لہذا ان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.